الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ہم لوگ دیوان الحماسہ کے اندر شبیب ابن برصہ المری شاعر کا کلام پڑھ رہے ہیں. کل ہم نے اس کے جو اشعار ہیں جو یہاں پر مذکور ہیں اس کی جو پہلی لائن ہم نے پڑھ لی تھی جو کہ ہے وَإِنِّي لَتَرَّاكُ الزَّغِينَةِ قَدْ بَدَا ثَرَاهَا مِنَ الْمَوْلَى فَلَا أَسْتَثِيرُهَا. یہ لائن ہم نے پڑھی تھی. وہاں پر ہم نے مختصراً جانا تھا شبیب ابن برصہ المری شاعر کے بارے میں، اور یہ بھی جانا تھا کہ یہ جو شاعر ہے یہ جو کلام کہہ رہا ہے کس پس منظر میں کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی ادبی نثر کو سمجھنا، چاہے وہ اشعار کی صورت میں ہوں یا کہ وہ نثر کی صورت میں ہوں. کوئی بھی ادیب جب کوئی چیز لکھتا ہے تو وہ جو ہے کس پس منظر میں لکھ رہا ہے، کس سیاق میں لکھ رہا ہے، اس بات کو یہ سمجھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے. اور اس کے اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو معنی ہوتا ہے، جو وہ ادبی نثر ہوتا ہے، اس کو سمجھنا کافی آسان ہو جاتا ہے. تو کل ہم نے سمجھا تھا کہ یہ جو ہے یہ اشعار جو شبیب ابن برصہ المری نے کہے ہوئے ہیں یہ کس تناظر میں کہے ہیں، کس پس منظر میں کہے ہیں، یعنی کہ اس کے پیچھے مطلب جو ہے سبب کیا ہے. آج ہم جو اس کی جو دوسری لائن ہے اس شعر کا اس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. میں عبارت، اور اگر ٹائم رہا تو پھر آگے والی لائن بھی دیکھیں گے. میں پڑھتا ہوں عبارت کو. سب سے پہلے شاعر کہہ رہا ہے مخافت ان تجنی علی وانما یہی جو کبیرات الامور صغیرها. یہ جو شعر ہے اس کا تعلق پیچھے والے شعر سے ہے، اور پہلے ہم جو ہے اس کے اندر جو مشکل الفاظ اگر کہیں پہ رہیں تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. مخافتہ جو ہے یہ مصدر ہے، خاف یا خافو جو کہ باب سمیہ سے آتا ہے، یعنی اسی کا مصدر ہے یہ. اور اس کے بعد ہے انتجنیہ پڑھا جائے گا. ان یہاں پر کیا ہے اس کو نصب دے گا انتجنی علیہ وانما یہی جو کبیرات الامور صغیرها. تو اس کے بعد جو ہے یہاں پر جنا یجنی کے معنی جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جرم کرنا، گناہ کرنا، یہ معنی ہوتا ہے جنا یجنی. اور اسی لیے جو مجرم ہوتا ہے گناہ گار ہوتا ہے اس کو جانی کہتے ہیں، جانی جمع جنات. تو یہ جو ہے جنا یجنی فعل ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں جرم کرنا، گناہ کرنا. یہاں پر جو شاعر جو سیاق میں جو معنی مراد لے رہا ہے وہ ہے کہ مشقت میں ڈالنا، پریشانی میں ڈالنا، یہ معنی ہے. علیہ و انما، ان یہاں پر ہے اس کے ساتھ ما لگا ہوا ہے، اور اس نے کیا ہے انا کو عمل کرنے سے روک دیا ہے، اسی وجہ سے انا کیا ہے یہاں پر فعل پر آ گیا ہے. اس کے بعد ہے یہی جو، حاجہ یہی جو کے معنی ہوتے ہیں بھڑکانا. بھڑکانا جو ہوتا ہے یعنی کہ وہ چیز بھڑکانا، واضح ہے بھڑکانا معنی اس میں. تو حاجہ یہی جو، یہ باب ضربہ سے آتا ہے اور اس میں صرفی تعلیل ہے جو کہ پتہ ہوگا کیسے ہے، جو کہ یہی جو اصل میں کیا ہے یہ جو. اب اس میں تعلیل کیسے ہوئی ہے وہ بات جو تعلیلات کی بحث ہے سر کے اندر اس میں پڑھے ہوئے ایک دم آسان سا ہے. اس کے بعد ہے کبیرات الامور. کبیرتن کی جمع ہے کبیرات، اور امر کی جمع ہے امور. امور سے مراد ہیں معاملے. اور کبیرات جو ہے یہ اصل میں یہ ترکیب کیسے ہے، یہ اصل میں ہے الامور الکبیرات. الامور الکبیرات. یہ نہیں گویا کہ کیا ہے یہاں پر اصل میں یہ موصوف اور صفت ہے. ہم اس کو پڑھیں گے یہ کبیرات کیا ہے اس کے بعد میں. تو الامور الکبیرات یہ اصل میں ہے، اور یعنی کہ موصوف صفت کی ترکیب ہے. لیکن اس کے اندر کیا ہوا ہے، اس کے اندر یہ ہوا ہے کہ اس صفت کو پہلے کر کے اور اس صفت کو مضاف بنا دیا گیا ہے موصوف کی طرف. اس کو ہم کہتے ہیں اضافت الصفت الی الموصوف. تو یہ والی جو ترکیب ہے یہ اضافت الصفت الی الموصوف ہے. اور اس کے بعد جو ہے صغیرها، صغیر کے معنی ہوتا ہے چھوٹا، جمع صغار، صغار. اور اس کے بعد ہا کی جو ضمیر لوٹ رہی ہے یہ زغینہ کی طرف لوٹ رہی ہے. اس کے بعد تجنی کے اندر جو ضمیر لوٹ رہی ہے وہ بھی الزغینہ کی طرف لوٹ رہی ہے. تو اس طرح سے یہ الفاظ معنی اس کے ہو گئے جو ہے. اور اب ہم جو ہے آتے ہیں اس کے معنی پر. تو مخافتہ جو ہے یہاں جو ہے یہ جو مخافتہ ہے یہ مفعول لہو ہے، اور اس کا تعلق ہی یہاں اس جملے سے ہونا پڑے گا. ہم یہاں سے پھر یہاں لوٹ کر کے آئیں گے، کیونکہ یہ جو کلام ہے پورا دوسری لائن جو ہے یہ اسی پہلے لائن کا جو آخری والا حصہ ہے
اسی سے کیا ہے یہ متعلق ہے، اسی سے کیا ہے جڑا ہوا ہے۔ تو یہاں ہم کہتے ہیں شاعر کہہ رہا ہے فلا استثیرھا، اور یہاں بھی ہاں کی ضمیر جا رہی ہے الزغینہ کی طرف۔ تو شاعر کہہ رہا ہے میں اس حسد کو، یعنی کہ کہہ رہا ہے کہ اس کا جو چچا زاد بھائی ہے، میرے خاندانی چچا زاد بھائی ہے، جس کی لڑکی سے اس نے شادی کا مطلب اظہار کیا تھا، اس نے انکار کر دیا تھا اور بہانے بازی کر دی تھی، تو اس نے کہا کہ گویا کہ اس کے اندر میرے تئیں حسد ہے، کینہ ہے، جس کی وجہ سے اس نے یہ کیا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہے میں اس کینے کا جواب کینے اور حسد سے نہیں دیتا ہوں، تو یہ میری فطرت نہیں ہے، کیونکہ کینے کا جواب اگر میں بھی اسی، یہ بات تو چھوٹی سی لگ رہی ہے کہ اس نے شادی کا انکار کر دیا مطلب کینے کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، اب میں بھی اس کا اگر ویسے جواب دوں تو اس طرح سے بات کیا ہے بڑھتی جائے گی جو ہے، اور اس طرح سے یہ ایک چھوٹی سی چیز جو کہ اس نے شادی کرنے سے انکار کر دیا، یہ کیا ہے ایک بڑی مصیبت کا سبب بن جائے گی، کیونکہ چھوٹی چیزیں ہی کیا ہے بڑی مصیبتوں کا سبب ہوا کرتی ہیں۔ تو یہی معنی جو ہے آگے آئے گا۔ تو اس کے بعد کہیں کہ فلا استثیرھا، بس میں اس کو، یعنی کہ اس زغینہ کو، اس کینہ کو بھڑکاتا نہیں ہوں، میں نے کہ اس کینے کا جواب میں کینے سے نہیں دیتا ہوں، میں اس کو اور آگے نہیں بڑھاتا ہوں، میں اس کو، بس میں اس کینے کو بھڑکاتا نہیں ہوں۔ کیوں نہیں بھڑکاتا ہے؟ مخافتا، یہ مفعول لہو ہے کس کا جو ہے، اسی جو ہے جو استثیرھا ہے اسی سے جو ہے یہاں یہیں سے اس کا تعلق ہے، مخافتا، اس ڈر سے کہ یہ کینہ مجھ پر کیا ہے، مجھ کو مصیبت میں نہ ڈال دے، یعنی کہ مجھ پر جرم نہ کرے، اگر لفظی معنی کرے کہ مخافت ان تجنی علیہ، کہ یہ کینہ مجھ پر کیا ہے جرم نہ کرے، یعنی کہ یہ کینہ میں نے بتایا اس کا مفہوم جو ہے یہاں پر کہ مطلب مشقت میں ڈالنا، پریشانی میں ڈال دینا، اس ڈر سے کہ کہیں یہ کینہ میرے اوپر جرم نہ کرے، یعنی کہ اس ڈر سے کہ یہ کینہ کیا ہے مجھے مشقت اور پریشانی میں نہ ڈال دے۔ اور اس کے بعد ایک بات اور کہہ رہا ہے شاعر، وَإِنَّمَا، یہی جو کبیرات الامور صغیرھا، اور ایک بات یہاں پر کہہ رہا ہے جو اپنی بات جو دلیل میں کہہ رہا ہے، کیونکہ ایسا، اور یقیناً جو ہے بڑے معاملات کو بھڑکاتی ہیں، بڑے معاملات کو بھڑکاتی ہیں اس معاملات کے جو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ بڑی چیزوں کو اس کی چھوٹی چیزیں بھڑکاتی ہیں، یعنی کہ بڑی چیزوں کے مطلب واقع ہونے کا سبب کیا ہے، اس کی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ جو کینہ ہے یہ بھی جو چھوٹے استر پر ہے کہ مطلب وہ شادی سے انکار کر دیا اس کا، لیکن کیا ہے یہی کینہ بڑھتے بڑھتے ایک بہت بڑے حسد اور کینہ میں تبدیل ہو جائے گا، تو اس طرح سے ایک چھوٹا سا کینہ اور حسد بہت بڑے کینہ اور حسد کا سبب بن جائے گا، اور کہیں بھی کسی بھی جگہ پر ہو جو ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو کہ کیا ہے بڑی بڑی مصیبتوں کا سبب کیا ہے بن جاتی ہے۔ تو وہی کہہ رہا ہے وَإِنَّمَا، یہی جو کبیرات الامور صغیرھا، تو اور بے شک اور یقیناً جو ہے بڑے معاملات کا سبب اس کے چھوٹے جو ہے معاملات ہوتے ہیں، بڑے معاملات کے سبب، بڑی بڑی چیزوں کا سبب جو ہے، بڑے معاملات کا سبب ان کی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہاں میں جو ہے ہاں کی ضمیر جو میں نے بتایا تھا اس سے پہلے وہ زغینہ کی طرف، لیکن زغینہ کی طرف یہ ضمیر نہیں جا رہی ہے، یہ ضمیر جا رہی ہے یہی کبیرات الامور جو ہے، الامور الکبیرات جو اصل میں ہے، الامور الکبیرات جو کہ یہاں پر کیا ہے اضافۃ الصفہ الموصوف ہو گیا ہے، تو اسی کی طرف کیا ہے ہاں کی ضمیر لوٹ رہی ہے، یعنی کہ ان بڑے معاملات، یہ جو ان بڑے معاملات ہیں تو ان سے جڑی ہوئی، ان کے نیچے جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں وہی کیا ہے ان بڑے معاملات کا سبب بنتے ہیں۔ تو بڑے معاملات جو ہیں، تو بڑے معاملات تو ان کے نیچے جو چھوٹے معاملات ہیں وہ چھوٹے معاملات کیا ہے ان بڑے معاملات کا سبب بنتے ہیں۔ پھر سے ایک بار جو ہے یہاں سے کرتے ہیں فلا استثیرھا، بس میں اس کینے کو آگے نہیں بڑھاتا ہوں، بھڑکاتا نہیں ہوں اس ڈر سے کہ کہیں یہ کینہ مجھے مشقت میں نہ ڈال دے۔ وَإِنَّمَا، یہی یہ معنی میں کر رہا ہوں معنوی اعتبار سے، وَإِنَّمَا، یہی جو کبیرات الامور صغیرھا، اور یقیناً بڑے معاملات کو بھڑکاتے ہیں اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، اس معاملات کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ اس کے نیچے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ہے بڑی بڑی چیزوں کو کیا ہے بھڑکاتی ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے میں کیا ہے اس کینے اور اس حسد کا جواب کیا ہے میں کینے سے نہیں دوں گا۔ تو یہ شاعر یہاں پر کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد ایک دیکھتے ہیں فلا استثیرھا، فلا استثیرھا جو ہے یہاں پر استثیرھا یہ باب استفعال سے ہے یہ، اور اس کے اندر انا کی ضمیر کیا ہے مستتر ہے جو اس کا فاعل ہے، اور ہا کی ضمیر کیا ہے مفعول بھی ہے، اور مخافہ یہاں پر کیا ہے یہ مضاف ہے، اور ان جو ہے یہاں پر حرف مصدر ہے، اور اس کے بعد تجنیہ جو ہے یہ فعل ہے، اور اس کے اندر ہیا کی ضمیر فاعل ہے جو کہ زغینہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ علیہ جار مجرور ہے، یہ متعلق ہے تجنیہ سے۔
اب اس کے بعد جو ہے ان تجنی علیہ، یہ پورا کا پورا کیا ہے، مصدر کی تعویل میں ہوگا، کیونکہ اس پر ان داخل ہے، اور ان کیا کرتا ہے، اپنے بعد والے کو مصدر بنا دیتا ہے، یعنی کہ مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر جو مصدر، جو تعویل ہو کر کے جو مصدر یہاں بنا ہے وہ مضاف الیہ ہو جائے گا مخافہ کا۔ اب مخافۃ ان تجنی علیہ، تو گویا کہ ان تجنی علیہ اس کا کیا ہے، یہ جر کے محل میں، فی محل جر ہے، اور مخافۃ ان تجنی علیہ یہ کیا ہو گیا، یہ مفعول لہ ہو جائے گا التسیرها کا۔ اس کے بعد یہ ہو گیا یہ جملہ، اور اس کے جملے کی ترکیب ہو گئی۔ اس کے بعد ہے وَإِنَّمَا، یہاں پر انا ہے، اس کے پر ما داخل ہے، یہاں پر کوئی عمل اس کا نہیں ہے۔ اس کے بعد جملہ کیا ہے، وہ جملہ فعلیہ سیدھے سیدھے ہے۔ یہاں پر یہی جو حاجہ، یہی جو یہاں پر کیا ہے، فعل ہے، اور اس کے بعد کیا ہے، کبیرات الامور، کبیرات یہاں پر مضاف ہو جائے گا، اور الامور کیا ہو جائے گا، مضاف الیہ، کبیرات الامور، اور یہ کلمہ جو ہے مضاف الیہ، یہ کیا واقع ہو رہا ہے اس جملے کے اندر، یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے، اور مفعول بھی یہ کیا ہے، یہ کبیرات کیا ہے، یہ کیا ہے، جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصب میں کسرہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصب میں کسرہ کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ حالت نصب میں یہ منصوب ہے، یعنی کہ یہ منصوب ہے کبیرات الامور، کیونکہ یہ مفعول بھی ہے یہی جو کا، اور جمع مؤنث سالم ہے، اس لیے کیا ہے، یہاں پر نصب کسرہ کی صورت میں آیا ہوا ہے۔ پتہ ہوگا سب کو جو ہے کہ مطلب جمع مؤنث سالم کا اعراب کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے صغیرھا، صغیر مضاف، اور ہا کی ضمیر مضاف الیہ ہے، اور اس مضاف اور مضاف الیہ کو جو ہم ملا دیں گے، اور یہ پھر کیا ہو جائے گا، یہی جو کا فاعل ہو جائے گا۔ تو یہی جو فعل ہو گیا کبیرات الامور، اس کا مفعول بھی ہو گیا جو کہ اس کے فاعل پر مقدم ہے، اور صغیرھا یہ کیا ہو جائے گا، یہاں پر یہی جو کا کیا ہو جائے گا، فاعل ہو جائے گا۔ اس طرح سے یہ جملہ ہو جائے گا جملہ فعلیہ۔ تو اب یہ اس طرح سے واضح ہو گیا اس کے جو ہے کہ فلا پس میں اس کینے کو اور بڑھاتا نہیں ہوں اس ڈر سے کہ کہیں یہ کینہ مجھے پریشانی میں نہ ڈال دے، اور یقیناً بڑی چیزوں کو چھوٹی چیزیں ہی بھڑکاتی ہیں۔ تو یہ اس کا معنی ہو گیا، آسان سا معنی ہے، آسان سی ترکیب ہے۔ امید کرتا ہوں کہ سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر نہیں سمجھ میں آیا ہوگا تو پھر پوچھ سکتے ہو۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔